بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہال۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے، حال ہی میں مچھ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعہ کے حوالے سے، اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو کیوں دہشت گردی میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا، آج ہم بات کریں گے ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس میں 95% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے۔ ان 95% میں سے 70% لوگ، اس 95% میں سے 75%، معاف کیجیے گا، 75% جو لوگ ہیں وہ سنی مسلمان ہیں، جبکہ 20% جو ہیں وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی کا تعلق بھی اسی شیعہ کمیونٹی سے ہے۔ اب اگر ہم اس پہ مزید تفصیل میں جائیں تو ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کے قریب جو ہزارہ کمیونٹی، یہ جو بلوچستان میں آباد ہیں، یہ 5 لاکھ کے قریب افراد ہیں، ان کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے۔ اب جس طرح سے اس کمیونٹی کو دہشت گردی کا ماضی میں بھی نشانہ بنایا جاتا رہا اور اب بھی بنایا گیا ہے، تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ یہ کمیونٹی جو ہے، ہزارہ برادری، مسلسل ان پہ جو حملے جاری ہیں ان کی وجہ سے ان میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نقل و حرکت کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ یہ باہر کم نکلتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان نامساعد حالات کی وجہ سے ان کے لیے روزگار کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء جو ان کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہیں پاکستان سے جانے میں ہی عافیت سمجھی ہے۔ اگر اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہیومن رائٹس واچ کی ایک 2014 میں ایک رپورٹ جو تھی، وہ اس حوالے سے ایک انہوں نے شائع کی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ انتہا پسند ہیں ان کے ہاتھوں ہزارہ اور دوسرے شیعہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی جو وارداتیں ہیں، اس میں حکومت کو ٹھوس اور مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو خاص طور پہ میں بلوچستان کی بات کروں گا، تو بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں ہمارے دشمن ملک، خاص طور پہ ہندوستان جو ہے، انڈیا، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کروائے جائیں، اور اس طرح کی وہاں پہ دہشت گردی کارروائیاں کروائی جائیں کہ جس سے وہاں نہ صرف نقص امن ہوں بلکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے۔ ناظرین، اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ جو ہزارہ برادری کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی بنیادی محرکات یہی ہیں۔ اس میں صرف یہی نہیں کہ انڈیا، بلکہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری غیر ملکی لابیاں جو پاکستان میں امن و استحکام نہیں چاہتی، وہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے اس طرح کے واقعات کرواتی ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ 2013 کے بعد انہوں نے چھوڑنا شروع کیا اور انہیں یہاں سے جانا میں عافیت سمجھی، تو کچھ ان میں سے انڈونیشیا اور ملیشیا چلے گئے اور کچھ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئے، لیکن پھر بھی جو کمیونٹی یہاں پاکستان میں رہائش پذیر ہے ان پہ یہ واقعات ہوتے چلے گئے۔ اب بھی ناظرین، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے مطابق حال ہی میں ہونے والے واقعہ میں بھی ماضی کی طرح جو ہے دوسرے جو دشمن ملک ہیں ان کے لوگ ملوث ہیں، اور وہ ان کی طرف سے یہ کارروائیاں کروائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے کے لیے جو مقامی لوگ ہیں اور جو سلیپر سیل، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ داعش اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ بھی یہاں کے مقامی لوگوں کو کی مدد سے اس طرح کے واقعات کرواتی ہیں تاکہ پاکستان کو بدنام بھی کیا جا سکے اور پاکستانی حکومت کے لیے مشکلات بھی کھڑی کی جا سکے۔ ناظرین، اب تو جن مزدوروں کی ہلاکت مچھ میں ہوئی ہے ان میں ایک خاندان تو ایسا ہے کہ جس میں اب کوئی ایک بھی مرد فرد ہی نہیں بچا، زندہ بچا، جو کہ اپنے دوسرے لوگوں کی تدفین بھی کر سکے۔ اس خاندان
کی خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں کہ ہمارے پاس خاندان میں تو کوئی مرد ہی نہیں بچا۔ اگرچہ حکومت نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے 35 لاکھ روپے کا پیکج فیکس دینے کا اعلان کیا، اور ان کی مالی مدد کا جو یہ اعلان ہے وہ کیا گیا کہ ان مزدوروں کی اس سے مالی مدد کی جا سکے 35 لاکھ فیکس، لیکن ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس وقت ناردرن بائی پاس پہ لاشیں رکھ کے تو احتجاج کر رہے ہیں، اور وہاں احتجاج کے دوران وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ کے نعرے بھی لگے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم خود یہاں آئیں۔ انہوں نے شیخ رشید جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی بھی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ وزیر اعظم خود یہاں آئیں، اور وہ بلوچستان حکومت خاص طور پہ جام کمال وزیر اعلیٰ بلوچستان کا استعفیٰ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بلوچستان حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دی، اور مچھ انتظامیہ کے حوالے سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ مقتول جو لوگ ہیں ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ مچھ انتظامیہ ہماری مجرم ہے، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور یہ پوری تحقیقات کی جائیں کہ یہ کس طرح سے ہماری جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور کیوں ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے کہ جن کی وجہ سے ہم مزید اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں۔ ناظرین، اگر ہم اس سلسلے میں مزید بات کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ پہلے بھی اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہمیشہ کوئی بھی واقعہ ہونے کے بعد یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی جناب اب ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن ہزارہ برادری کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ ان کے کسی بھی واقعے کے بعد سوائے باتیں کرنے کے اور سوائے اس طرح کی چیزوں کے کوئی بھی عملی طور پہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جا سکے جو کہ ہونا چاہیے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔